بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات پورا کرے اور تمام پریشانیوں کو دور کرے اور آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے ہمیشہ برقرار رکھے، آمین۔ آج کا واقعہ ہے ہمارا سخاوت کا۔ یہاں پر ہم 3 حضرات کی سخاوتیں کے بارے میں بات کریں گے۔ حسین بن عدی کہتے ہیں کہ 3 افراد کا بیت اللہ میں اس بات پر اختلاف ہو گیا کہ اس دور کا سب سے بڑا سخی کون ہے۔ ایک نے کہا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اس دور کے سب سے بڑے سخی ہیں۔ دوسرا بولا نہیں، قیس بن سعد رضی اللہ عنہ اس دور کے سب سے بڑے سخی ہیں۔ تیسرا بولا بالکل نہیں، عرابہ رضی اللہ عنہ ایک بڑے سخی انسان ہیں۔ گفتگو نے طول کھینچا، ہر ایک اپنے حق میں دلائل دے رہا تھا، حتیٰ کہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے ایک شخص بولا بھائیو، کیوں لڑائی کرتے ہو؟ ایسا کرو ہر شخص اپنے پسندیدہ شخص کے پاس چلا جائے، وہ آ کر یہاں بتا دے کس نے کتنی سخاوت کی، کس نے کتنا کچھ عطا کیا، پھر اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ سب سے بڑا سخی کون ہے۔ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ مند ان کے گھر گیا اور ان سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھتیجے، میں مسافر ہوں اور زاد راہ ختم ہو گیا ہے، مدد کا طلبگار ہوں، میری کچھ مدد کر دیجئے۔ عبداللہ بن جعفر گھوڑے پر سوار کہیں جا رہے تھے، اسی وقت گھوڑے سے نیچے اترے اور فرمایا گھوڑے کی رکاب پر پاؤں رکھو اور اس پر سوار ہو جاؤ، اب یہ گھوڑا تمہارا ہے، اس کے ساتھ ایک تھیلا بھی ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب تمہارا ہے، اور ہاں اس میں ایک تلوار ہے، اس کو معمولی نہ سمجھنا، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تلوار ہے۔ جب وہ حسین گھوڑا لے کر اپنے دوستوں کے پاس واپس آیا اور تھیلا کھول کر دیکھا، اس میں 4000 دینار اور ریشمی چادریں تھیں اور ان سب پر مستزاد علی رضی اللہ عنہ کی تلوار تھی۔ جب قیس بن سعد کا عقیدہ مند ان کے گھر گیا تو وہ سوئے ہوئے تھے۔ لونڈی نے پوچھا تمہاری کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا میں مسافر ہوں اور زاد راہ ختم ہو گیا ہے، اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری مدد فرما دیجئے۔ لونڈی نے کہا تمہاری اس معمولی حاجت کے لیے شیخ کو اٹھانا اچھی بات نہیں، یہ تھیلی پکڑو، اس میں 700 دینار ہیں۔ اس وقت قیس کے گھر میں یہی کچھ موجود ہے، گھر کے ساتھ حویلی میں اونٹ بندھے ہوئے ہیں، اپنی مرضی کا اونٹ پسند کر لو اور غلام کو ساتھ لے کر اپنی خدمت کے لیے اس کو اپنے ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد قیس رضی اللہ عنہ اٹھ بیٹھے۔ لونڈی نے اپنا تمام قصہ بیان کر دیا۔ کہنے لگے بہتر تھا مجھے اٹھا لیتی، میں خود اس کی حاجت پوری کرتا، نہ معلوم جو کچھ تم نے اسے دیا ہے اس کی ضرورت کے مطابق ہوگا یا نہیں، لیکن تم نے جو اچھا کام کیا ہے اس کے لیے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ ادھر عرابہ رضی اللہ عنہ کا عقیدت مند بھی ان کے گھر جا پہنچا۔ اس وقت نماز کا وقت ہو چکا تھا اور وہ بوڑھے تھے اور نابینا ہو چکے تھے، نماز کے لیے گھر سے نکل رہے تھے، 2 غلاموں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مسجد کی طرف رخ کیے ہوئے تھے۔ اس آدمی نے کہا اے عرابہ میری بات سنیں گے؟ عرابہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا بولو کیا بات ہے؟ وہ شخص کہنے لگا میں مسافر ہوں اور میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے۔ عرابہ رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھ غلاموں کے کندھوں سے ہٹائے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر زور سے مارا اور کہنے لگے عرابہ نے اپنا تمام مال و دولت خرچ کر دیا ہے، مگر یہ 2 غلام باقی ہیں، تم ان دونوں کو لے جاؤ، اب یہ تمہارے ہو گئے۔ اس آدمی نے کہا حضرت ایسے کیسے، آپ مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہیں ان کے، میں انہیں نہیں لوں گا۔ عرابہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے سنو، اب یہ تمہارے ہیں، اگر تم چاہو تو آزاد کر دو، چاہو تو رکھ لو۔ یہ کہتے ہوئے وہ آگے بڑھے، دیوار کا سہارا لیا اور ٹٹولتے ہوئے مسجد کی طرف چل دیے اور اپنے ساتھیوں کے پاس وہ واپس آ گیا۔ تینوں دوست ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہو گئے، ہر ایک نے اپنے اپنے ادیب اور سلوک کا ذکر کیا اور ان تینوں کی تعریف کی کہ بلا شبہ یہ تینوں بہت بڑے سخی ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ اب رہا یہ فیصلہ کہ سب سے بڑا سخی کون ہے، تو فیصلہ عرابہ رضی اللہ عنہ کے حق میں ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنا سارا مال تنگ دستی کے باوجود خرچ کر دیا تھا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سخاوت کسے کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے تھوڑا سا شہد چاہیے۔ اسی وقت آپ رضی اللہ عنہ کی 100 اونٹ شہد سے لدے ہوئے آ رہے تھے۔ آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ اس شخص کو شہد دے دو۔ اس نے کہا حضرت شہد تو مٹکوں میں بھرا ہوا ہے اور اونٹوں پر لدا ہے، مٹکے کا منہ نہیں کھول سکتے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا ایسا کرو اس شخص کو سارا مٹکا دے دو۔ غلام نے جواب دیا حضرت ہر ایک اونٹ پر 2 مٹکے لدے ہوئے ہیں
اور ہم ایک مٹکا نہیں اتار سکتے، اگر ایسا کرتے ہیں تو توازن خراب ہو جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ایسا کرو دونوں مٹکے اس آدمی کو دے دو۔ اس نے کہا، حضرت یہ آدمی اکیلا 2 مٹکے کیسے لے جا سکتا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ایسا کرو اس کو دونوں مٹکے اونٹ سمیت دے دو۔ اس نے کہا، حضرت یہ اونٹ تمام قافلے کا سردار ہے، یہ تمام اونٹوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسا کرو تمام اونٹ سمیت مٹکے اس کے حوالے کر دو۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کو ایک غزوے پر جانا تھا اور مسلمانوں کی مالی حالت بہت زیادہ کمزور تھی۔ تمام مسلمان اپنی اپنی استطاعت کے مطابق اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ لے کر اس کے لیے امداد جمع کر رہے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ آپ نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔ محترم عزیز دوستو، یہ ہوتی ہے سخاوت۔ اور ہمارا حال کیا ہے جب کوئی سوالی ہم سے سوال کرتا ہے، جب کوئی ضرورت مند ہم سے سوال کرتا ہے یا کچھ مانگتا ہے یا کچھ ہم سے طلب کرتا ہے تو ہم اپنی جیبوں میں ٹولتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہماری جیب میں بڑا سب سے کم سکہ ہم اس کو دے دیا جائے، حالانکہ اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں روپے ضرور ہوتے ہیں ہماری جیب میں، مگر ہم اپنی جیب کو ٹٹولتے رہتے ہیں اور اپنی جیب میں نوٹوں کی بجائے سکے تلاش کرتے ہیں، جبکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم میرا راستے میں اگر 1 روپیہ خرچ کرو گے تو میں اس کا بدلہ 70 گنا بڑھ کر دوں گا۔ امید کرتی ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔